سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مرزا نیک بخت کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ راضی رہنے والی انیلا اچانک اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک داشتہ چلی جائے تو دوسری اس سے زیادہ حسین لڑکی مل جاتی ہے۔ کسی داشتہ کے جانے سے ہوش نہیں اڑتے، لیکن وہ جاتے جاتے خفیہ معاہدہ اڑا کر لے گئی تھی، گویا اس کے پیروں تلے سے زمین نکال کر لے گئی تھی۔ اس رات اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں بستر کو خالی پایا۔ اس نے آواز دی، انیلا کہاں ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد انٹرکام سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کے ایک بٹن کو دبایا۔ دوسری طرف سے اس کے ایک مشیر کی آواز سنائی دی، ہیلو سر، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی آنکھ کھلی ہے۔ سر، کل رات میں نے مشورہ دیا تھا کہ عورت پر اعتماد نہ کریں، اور یہ میں نے درست کہا تھا۔ کل رات انیلا بانو یہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا، پھر انٹرکام پر جھک کر بولا، تم کیسے جانتے ہو؟ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کسی ضروری کام سے گئی ہوگی۔ وہ پچھلی رات 9:40 پر ایک گارڈ کے ساتھ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے گئی تھی۔ گارڈ اور ڈرائیور کا بیان ہے کہ اس نے انہیں دوائیں لانے کے لیے ایک کیمسٹ کی دکان کی طرف بھیجا اور خود کار سے نکل کر بھاگنے لگی۔ آپ کے گارڈ نے اس کا تعاقب کیا، وہ انہیں گلیوں میں دوڑاتی رہی۔ اسے روکنے کے لیے ایک نے اسے گولی مار کر زخمی کیا، لیکن کسی موٹر سائیکل والے نے آ کر اس گارڈ کو گولی مار دی۔ پھر دوسرا گارڈ وہاں پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ گولی کھانے والے گارڈ نے دم توڑنے سے پہلے اپنے ساتھی کو بتایا کہ انیلا کو ایک موٹر سائیکل والا لے گیا ہے۔ مرزا نیک بخت خلا میں تکتے ہوئے انیلا بانو کے فرار ہونے کی ایک طویل داستان سنتا رہا، پھر ناگواری سے بولا، ذلیل، کمینی، اسے محل راس نہیں آیا۔ 50 لاکھ کی بلیک مرسڈیز میں اسے کانٹے چبھتے تھے۔ کسی موٹر سائیکل والے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی اوقات یہی تھی۔ سر، سیکیورٹی افسر نے کل رات انٹرکام کے ذریعے آپ کو جگانا چاہا۔ کوئی جواب نہیں ملا تو وہ خود آپ کے بیڈ روم میں گیا۔ آپ مدہوش تھے، بار بار آوازیں دینے کے باوجود نہیں جاگ رہے تھے۔ پلیز آپ اپنے کمرے کا ضروری سامان اور سیف وغیرہ چیک کریں۔ اس کے اچانک فرار ہونے کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ میں چیک کرتا ہوں اور ابھی آتا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر کے کمرے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ کیش اور اہم دستاویزات سیف میں رہا کرتی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر سیف کے پاس آ کر اسے مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھولا۔ اندر تمام سامان جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ نوٹوں کی اتنی ساری گڈیاں تھیں کہ ان میں سے کچھ کم ہوئی ہوں گی تو گنتی کے بغیر کمی کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کبھی نوٹ گنا نہیں کرتا تھا۔ وہ پچھلی رات جس اہم معاہدے کی فائل لایا تھا وہ اوپر ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا، اسے پکڑتے ہی وہ خالی خالی سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اسے کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ فائل کا بدن رہ گیا تھا، روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک گمسم سیف کو اور خالی فائل کو تکتا رہا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ انیلا اقتدار کی وہ کرسی اٹھا کر لے گئی جس پر وہ آئندہ بیٹھنے والا تھا۔ جہاں تک معاہدے کا تعلق تھا، وہ خفیہ ہاتھ سے دوبارہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ خفیہ ہاتھ پہلے معاہدے کے چرائے جانے پر اسے نااہل قرار دیتا۔ ایسے خفیہ معاہدے کی چوری کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی میڈیا اس کے ذریعے منظر عام پر آ سکتا ہے۔ یہ بھید کھل سکتا ہے کہ اس ملک میں خفیہ ہاتھ کے اشاروں سے حکومتیں بنتی، بگڑتی اور پھر بنتی ہیں۔ پھر خفیہ ہاتھ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس ملک کی سیاسی تبدیلیوں کے سلسلے میں وہ ثبوت کے ساتھ بے نقاب ہو جائے۔ یوں تو رازداری تمام اہم شعبوں میں ضروری ہوتی ہے۔ اہم راز کھلنے کا اندیشہ ہو تو اس سیاستدان کو پر اسرار طریقے سے قتل کروا دیا جاتا ہے، یا حادثاتی موت کے بہانے اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، لیکن مرزا نیک بخت کو پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر سیف کو لاک کر کے تولیے سے پسینہ پونچھا، پھر انٹرکام پر کہا، احمد علی صاحب کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ مرزا نیک بخت اپنے 4 مشیروں میں سے ایک مشیر احمد علی پر زیادہ اعتماد کرتا تھا اور اپنے ذاتی معاملات میں اسے رازدار بنائے رکھتا تھا۔ احمد علی کمرے میں آیا تو نیک بخت نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر بڑی گھبراہٹ اور پریشانی سے اس خفیہ معاہدے کی چوری کے بارے میں بتایا۔ اپنے اندیشے ظاہر کیے کہ اس معاہدے کے منظر عام پر آنے سے پہلے خفیہ ہاتھ اسے قتل کروا دے گا، یا وہ خود ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ احمد علی نے کہا، اس چوری کے معاملے کو خفیہ ہاتھ سے نہیں چھپانا چاہیے۔ نیک بخت نے گھبرا کر پوچھا،
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خفیہ ایجنسی والے مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ آپ کے سچ بولنے اور بات نہ چھپانے سے خفیہ ہاتھ فوراً ہی تمام میڈیاز کو الرٹ کر دے گا، پھر کسی بھی کے ذریعے وہ معاہدہ منظر عام پر نہیں آئے گا۔ انیلا بانو جس میڈیا کے ذریعے اس معاہدے کی تشہیر چاہے گی، وہاں پہنچتے ہی خفیہ ایجنسیوں کی نظروں میں آ جائے گی۔ وہ اس مشورے پر غور کرنے لگا، پھر بولا، میں مانتا ہوں خفیہ ہاتھ کو فوراً اطلاع دینے سے وہ معاہدے کے ساتھ پکڑی جائے گی، معاہدہ واپس مل جائے گا۔ کیا ہم اپنے ذرائع سے میڈیاز پر نظر نہیں رکھ سکتے؟ ان میں سے کتنے ہی ہمارے زر خرید ہیں، باقی کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ احمد علی نے کہا، ہم اپنے ملک میں با اختیار نہیں ہیں، خفیہ ہاتھ ہم سے زیادہ با اختیار اور وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ پھر آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا ہے کہ وہ زخمی ہو کر کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ گئی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ وہ کہلانے والا پراسرار شخص ہمیشہ موٹر سائیکل پر رہتا ہے۔ او گاڈ، میں اپنی پریشانیوں میں اس پراسرار شخص کو واقعی بھول گیا تھا، لیکن انیلا اتنی گہری تو نہیں لگتی تھی کہ وہ جیسے خطرناک شخصیت سے تعلقات رکھتی۔ آپ ابھی لاشعوری طور پر انیلا کو بھولی بھالی سمجھ رہے ہیں۔ فی الحال ہم انیلا کے کردار اور اس کی خفیہ مصروفیات پر بحث نہیں کریں گے۔ آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ مسٹر وہ سے نمٹ سکیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ خفیہ ہاتھ بھی مسٹر وہ سے اپنے طور پر نمٹ نہیں سکے گا۔ آپ میرے مشورے پر فوراً عمل کریں، خفیہ ہاتھ کو تمام حقیقت بتا دیں۔ تم معقول مشورہ دے رہے ہو، پھر بھی ایک بار غور کر لیں۔ خفیہ ہاتھ مجھے نااہل کہے گا، وہ میرے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے اور موت بھی۔ سر، کاشف اکبر نے کیٹی بندر کے معاہدے کی چوری سے خفیہ ہاتھ کو بے خبر رکھا تھا۔ ہیرالڈ جان کی خفیہ ایجنسی اور اپنے ذرائع سے مسٹر وو کو ٹریپ کرنے اور اسے معاہدہ واپس لینے کی کوششوں میں وقت ضائع کیا تھا۔ اگر وہ یہ بات خفیہ ہاتھ کے علم میں لے آتا تو وہ کو کسی بھی میڈیا کا تعاون حاصل نہ ہوتا اور کیٹی بندر کا معاہدہ کبھی منظر عام پر نہ آتا۔ خفیہ ہاتھ اب کاشف اکبر کو سزا دے رہا ہے، اقتدار کی کرسی اس سے چھین کر آپ کو دینے والا ہے۔ آپ ہر حال میں خفیہ ہاتھ کا اعتماد حاصل کریں، کاشف اکبر کی غلطی نہ دہرائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی خفیہ ہاتھ سے ملاقات کا وقت لیتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا مجھے اپنے تینوں مشیروں کو معاہدے کی چوری کے بارے میں بتانا چاہیے؟ یہ بات کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ تینوں کو اعتماد میں لیں، پھر ہم سب مختلف ذرائع سے انیلا بانو کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں خفیہ معاہدہ کرنے کے لیے اسلام آباد سے یہاں آیا تھا تاکہ مخالفین یہی سمجھتے رہیں کہ میں نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے آیا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں انیلا بانو کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ زخمی ہے، کسی ہسپتال یا پرائیویٹ کلینک میں زیر علاج ہوگی۔ ہمارے آدمی مشہور و معروف ڈاکٹروں سے لے کر گمنام ڈاکٹروں کو نظروں میں رکھیں گے۔ لیڈی ڈاکٹروں سے بھی پوچھ گچھ کرتے رہیں گے۔ کراچی کے مضافاتی علاقے میں بھی اسے تلاش کرتے رہیں گے۔ امید ہے وہ جلد ہی ہماری گرفت میں آ جائے گی۔ مشیر احمد علی رخصت ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا اور ان تینوں مشیروں کو خفیہ معاہدے کی چوری کے بارے میں تفصیلات بتلانے لگا۔ نیک بخت کے پرائیویٹ جاسوس پچھلی رات ہی سے انیلا بانو کو تلاش کر رہے تھے۔ ان مشیروں نے بھی سیکیورٹی افسر کو بلا کر حکم دیا کہ انیلا بانو کو تلاش کرنے کے لیے وہ مزید گارڈز کی خدمات حاصل کرے۔ ان سب کو انیلا بانو کی تصویر دکھا کر یہ تاکید کرے کہ اس کے علاوہ ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل والے جوان کو تلاش کیا جائے۔ انیلا بانو اس جوان کی پناہ میں ہو سکتی ہے۔ ان کی مصروفیات کے دوران میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک مشیر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ میں گلشن اقبال پولیس اسٹیشن کا انچارج عبد الصمد بول رہا ہوں۔ جناب مرزا نیک بخت سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مرزا نیک بخت موجود نہیں ہیں، میں ان کا قائم مقام ہوں، مجھ سے کہو۔ جناب مسمات انیلا بانو کا باپ اور ایک بھائی تھانے میں ہیں، کہتے ہیں کہ نیک بخت نے انیلا بانو کو اغوا کر کے کہیں قید کیا ہے یا پھر قتل کر دیا ہے۔ مشیر نے کہا، انیلا بانو نے 4 دن پہلے ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد وہ پھر کبھی ادھر نہیں آئی۔ ہم نے اس کے باپ اور بھائی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کے استعفے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی انہیں دی تھی۔ کیا انہوں نے وہ کاپی آپ کو دکھائی ہے؟ نہیں، میں ابھی ان سے وہ کاپی طلب کرتا ہوں۔ ہم بھی آپ کو اس کی ایک کاپی بھیج رہے ہیں، آپ باتیں بنا کر انہیں ٹال دیں۔ ان سے کہیں انیلا نے استعفیٰ دے دیا تھا، لہٰذا جناب مرزا نیک بخت اس کی گمشدگی کے ذمہ دار نہیں، پھر ان کا شمار ملک کے وی آئی پیز میں ہوتا ہے۔ آپ کسی ٹھوس بنیاد پر بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کریں گے۔ اس نے فون بند کر کے اسسٹنٹ سیکرٹری کو بلایا، پھر حکم دیا، انیلا کے استعفے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی گلشن اقبال تھانے کے انچارج کے پاس پہنچا دو۔ سیکرٹری حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ایک مشیر نے کہا، وہ ہماری توقع سے زیادہ چالاکی دکھا رہی ہے، وہ معاہدہ لے کر اپنے گھر نہیں گئی۔ دوسرے مشیر نے کہا، وہ گھر جانے کی نادانی کیوں کرے گی جبکہ وہ مسٹر وہ کہلانے والے سے اس کی یاری ہے۔
دوسرے دن پولیس اسٹیشن انچارج عبد الصمد خان نے فون پر کہا، جناب مسمات انیلا بانو کے باپ اور بھائی چند اخبار والوں کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے ان کا استعفیٰ دکھا کر صحافیوں کو سمجھایا ہے کہ جناب مرزا نیک بخت صاحب کا کوئی تعلق انیلا بانو سے نہیں ہے۔ ایک گمشدہ لڑکی کے اغوا کا الزام دینا گویا ثبوت کے بغیر ایک بڑی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ میں نے صحافیوں کو بھی کسی طرح سمجھا کر رخصت کر دیا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ تیسرے دن نیک بخت نے مشیروں سے کہا، انیلا بہت مکار ہے، وہ بظاہر کہیں روپوش رہ کر اس معاہدے کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ سکتی ہے، لگتا ہے بہت زخمی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے زخم بھرنے اور کچھ کر گزرنے سے پہلے اس کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے، اپنے فرنٹ مین کو چند غنڈوں کے ساتھ وہاں بھیجنا چاہیے۔ ایک فرنٹ مین چند غنڈوں کے ساتھ انیلا کے گھر میں جبرن گھس آیا۔ گھر میں انیلا کے ماں باپ اور بہن بھائی تھے، لیکن مسلح افراد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایک کمرے اور ایک ایک سامان کی تلاشی لی۔ انیلا بانو کے کمرے سے اس کی 2 ڈائریاں اور کچھ خطوط ملے۔ فرنٹ مین نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا، جس معاہدے کو تلاش کرنے آئے تھے وہ نہیں ملا، وہ سب ناکام لوٹ گئے۔ اس کے باپ اور بھائی نے دوسرے دن اخبارات کے ذریعے نیک بخت کو الزام دیا کہ اس کے غنڈوں نے زبردستی گھر میں گھس کر خواتین کی بے عزتی کی اور پورے گھر کی تلاشی لیتے رہے، پھر انیلا بانو کی ذاتی ڈائریاں اور خطوط لے کر چلے گئے۔ مرزا نیک بخت کو ایسے الزامات کی پرواہ نہیں تھی، اسے پھر خفیہ ہاتھ کا آشیرواد مل گیا تھا۔ اس نے نیک بخت کی اس دانائی کو پسند کیا تھا کہ اس نے کاشف اکبر کی طرح معاہدے کے چوری ہونے والی بات چھپائی نہیں تھی۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ ریڈیو، ٹی وی اور پریس وغیرہ جیسے میڈیاز تک اس معاہدے کو پہنچنے دے گا، لیکن اسے نشر و اشاعت کے مرحلوں تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ ایسے مراحل ہوں گے کہ اس معاہدے کو پہنچانے والی انیلا بانو اور مسٹر وہ نظروں میں آ جائیں گے، یا ان سے سمجھوتے کے لیے رابطہ ہو سکے گا۔ اسی وقت خفیہ ہاتھ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور واقعی دوسرے دن اخبارات سے پتہ چلا کہ اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات ہوں گے اور ان انتخابات میں کامیاب ہونے والا سیاستدان نئی حکومت بنائے گا۔ اس ملک میں سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے درمیان ایک خفیہ سمجھوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو سیاسی بازی گری دکھا کر اسے نقصان اور محاسبے سے بچائیں گے، اور انہوں نے یہی کیا۔ کاشف اکبر کے سلسلے میں بیان دیا کہ عبوری حکومت اس کا محاسبہ نہیں کرے گی، یہ کام آنے والی حکومت کا ہے۔ گویا 3 ماہ تک کاشف اکبر کو بچ نکلنے کا موقع دے دیا گیا۔ کیپٹن امیر حمزہ کو مایوسی ہوئی تھی، وہ سیاسی ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کاشف اکبر کو وطن کی زمین فروخت کرنے کی سزا خود نہیں دی تھی۔ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کیٹی بندر کے معاہدے کو اوپر والوں تک اور عوام تک پہنچایا تھا۔ اس کے بچ نکلنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن وہ بچ کیسے گیا؟ یہ چال بازی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر امیر حمزہ نے تھر والے کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، مجرموں کو اپنے شکنجے میں کسنے کے بعد پھر قانون کی بالادستی کے لیے انہیں مہلت دی کہ وہ خود کو مجرموں کی حیثیت سے عدالت میں پیش کریں۔ اس سلسلے میں انسپیکٹر اور راہو نے اسے دھوکہ دے کر بچ نکلنے کی کوشش کی۔ امیر حمزہ کو مجبوراً قانون ہاتھ میں لے کر انہیں ہلاک کرنا پڑا۔ اب تھر کا ڈی سی رہ گیا تھا۔ اس کے جرائم کا فیصلہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہونے والا تھا۔ ڈی سی نے صوبائی حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ وہ مسٹر وہ کہلانے والا دراصل ایک بڑا اہم شخص ہے۔ اس کا نام امیر حمزہ ہے، وہ پہلے کبھی انٹیلیجنس میں کیپٹن کے عہدے پر تھا، اب اس ادارے سے منسلک کیوں نہیں ہے یہ اس کے ریکارڈ سے معلوم ہو سکے گا۔ فی الحال یہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 معصوم بچیوں کی ہلاکت کا انتقام لے رہا ہے۔ اس نے انسپیکٹر فخر الدین اور دلال راہو کو قتل کر دیا ہے، اور ڈی سی رکن الدین کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے جرائم کا اعمال نامہ خود لکھ کر 48 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش ہو جائے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کی جوان بیٹی سائرہ تبسم کو اغوا کر کے لے جائے گا۔ رکن الدین نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے، زبان کا دھنی ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ پولیس فورس وغیرہ کے حوالے سے ضلع کی انتظامیہ بہت کمزور ہے، یہاں کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکے گا۔ شاید وہ مجھے قتل نہ کرے مگر میری جوان بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا، ہم اسلام آباد کے حکام سے رابطہ کریں گے اور کیپٹن امیر حمزہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ تمہیں فوری طور پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تم سکھر جا کر ڈی سی کے عہدے کا چارج لو۔ وہاں گھر سے دفتر تک تمہاری سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام رہے گا کہ امیر حمزہ کبھی تمہاری بیٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ تو پہلے ہی سکھر میں ہے، وہاں ایک کالج میں پڑھتی ہے، پلیز میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر دیں۔ انتظام ہو جائے گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹی بندر اور تھر کے علاقے ویران ہیں،
وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کمزور ہے، لیکن سکھر میں امیر حمزہ کی شامت آ جائے گی۔ انٹیلیجنس کے ریکارڈ میں اس کی تصویر ہوگی تو وہ تصویر سکھر میں پہنچا دی جائے گی۔ سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا جائے گا کہ اسے زخمی کر کے گرفتار کر لیا جائے۔ صوبائی حکومت کی رپورٹ پر انٹیلیجنس میں امیر حمزہ کا ریکارڈ نکالا گیا۔ اس ریکارڈ میں ایسی اہم اور خفیہ باتیں تھیں جنہیں منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اسے ایک جانباز محب وطن تسلیم کیا گیا تھا۔ اس نے دشمن ممالک میں ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے بہت سے کارنامے انجام دیے تھے۔ اندرون ملک ایک برسر اقتدار کرپٹ سیاستدان کے خلاف عدالتی کارروائی کروانا چاہتا تھا۔ اس دور کی حکومت نے اسے ملازمت سے برطرف کرنا چاہا مگر نہ کر سکی۔ جس کے ریکارڈ میں ستارے ہی ستارے چمکتے ہوں اسے ملازمت سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کرپٹ سیاستدان کو بچانے کے لیے خفیہ ایجنسیاں امیر حمزہ کے پیچھے پڑ گئیں۔ ان دنوں افغانستان کے راستے سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان چور راستوں کو بند کرنے کے لیے امیر حمزہ اپنی ٹیم کے ساتھ افغانستان پہنچا۔ وہاں مختلف گروہ پورے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے تھے اور خانہ جنگی کے ذریعے اپنے ہی ملک کو کھنڈر بنا رہے تھے۔ خفیہ ہاتھ نے ایک خطرناک گروہ سے امیر حمزہ کی ہلاکت کا سودا کیا، ایک خطیر رقم دے کر وعدہ کیا کہ امیر حمزہ کی ہلاکت کے بعد انہیں جدید اسلحہ اور مزید دولت دی جائے گی۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ کس طرح پاکستان دشمن افغانی امیر حمزہ کے خون کے پیاسے ہو گئے اور اس نے کس طرح اپنی حاضر دماغی اور حکمت عملی سے اپنی جان بچائی۔ شاید آئندہ کبھی اس کا ذکر ہوگا۔ مختصر یہ کہ امیر حمزہ اچانک غائب ہو گیا۔ درجنوں قتل ہوتے رہے۔ جب وہ کئی دنوں تک نظر نہیں آیا تو اس گروہ کے لیڈر نے خفیہ ہاتھ کے نمائندے کو فخر سے کہا کہ انہوں نے امیر حمزہ کو گولیوں سے چھلنی کر کے پہاڑ کی بلندی سے اتنی گہرائی میں گرا دیا ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا اور اس میں گرنے والا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ حقیقتاً اس گروہ کا لیڈر یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ امیر حمزہ مخالف گروہ کی گولی کا نشانہ بن گیا ہے یا وہاں سے فرار ہو گیا ہے، لیکن اس گروہ کو جدید اسلحے اور بھاری رقم کی ضرورت تھی۔ اس لیے لیڈر نے خفیہ ہاتھ کے نمائندے کو امیر حمزہ کی موت کی جھوٹی خبر دی اور زبانی معاہدے کے مطابق بہت زیادہ تعداد میں اسلحہ اور مزید خطیر رقم حاصل کر لی۔ کیپٹن امیر حمزہ کے ریکارڈ میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی تھیں کیونکہ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں اس کے ساتھ کیا گزری۔ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ وہ افغانستان میں مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے خود کو روپوش رکھا، خود کو مردہ ظاہر کرتا رہا۔ اگر وہ انٹیلیجنس کے شعبے میں واپس جاتا تو اسے خوش آمدید کہا جاتا اور اس کی بڑی پذیرائی ہوتی، لیکن خفیہ ہاتھ اور خفیہ ایجنسی والے ہمیشہ موت کی طرح اس کا پیچھا کرتے رہتے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کتنے ہی سیاستدانوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ امیر حمزہ بھی مارا جاتا تو اس کے پچھلے کارناموں کی تعریفیں کی جاتی، لیکن اس کے قاتل کا گریبان کبھی نہ پکڑا جاتا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گمنام رہ کر ظالموں اور قاتلوں کو ان کے برے انجام تک پہنچائے گا، پھر اپنا نام ظاہر کرنے کے بعد بھی روپوش رہا کرے گا۔ سیاست کی دنیا میں قدم قدم پر قاتل ایجنسیاں اور دہشت گرد ہیں۔ ان سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کے لیے روپوش رہنا ضروری تھا۔ اسی لیے اس نے پہلے پراسرار وہ کی حیثیت سے ایک بڑے سیاستدان کو عدالت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسے ناکامی ہوئی، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ 3 ماہ کے بعد نئی حکومت کے دوران بھی اس کا ایمانداری سے محاسبہ نہ ہوا تو وہ کاشف اکبر کو اسی انجام تک پہنچائے گا جہاں انسپیکٹر فخر الدین اور راہو پہنچ چکے تھے۔ ایم این اے اکرام شاہ اپنی بیوی اور جوان بیٹیوں کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ کے وی آئی پی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام رخشندہ اور چھوٹی کا نام فرخندہ تھا۔ فرخندہ کا بوائے فرینڈ جمشید بھی موجود تھا۔ اکرام شاہ نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کہا تھا کہ نیو یارک سے اس کے دوست کے 2 بیٹے مراد علی اور فیروز تابانی آ رہے ہیں۔ وہ پہلے نیو یارک سے کراچی آئے تھے اور اب کراچی سے لاہور آ رہے ہیں۔ وہ دونوں پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اکرام شاہ کی فیملی میں کچھ عرصے تک رہیں گے۔ اس وقت وہ پوری فیملی انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہنچی ہوئی تھی۔ اکرام شاہ کو جمشید کی موجودگی گراں گزر رہی تھی۔ وہ جمشید کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے فرخندہ اور فری کو سمجھایا تھا کہ وہ دوستی ختم کرے اور اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ فری نے پوچھا، جمشید میں کیا خرابی ہے؟ وہ ایک پولیس انسپیکٹر کا بیٹا ہے اور سی آئی اے کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کر رہا ہے۔ وہ میری خاطر مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ فری، وہ ٹریننگ سینٹر سے پاس ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک جونیئر پولیس افسر بنے گا۔ رشوت بھی لے گا تو کتنی دولت کما لے گا، ہماری طرح کروڑ پتی نہیں بن جائے گا۔ ابھی عبوری حکومت ہے، میں سابقہ ایم این اے کہلاتا ہوں، لیکن آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مجھے کسی شعبے کا وزیر بنایا جائے گا۔
جمشید اور اس کا باپ میرے سامنے ایک معمولی سرکاری ملازم رہیں گے، تمہیں میرے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اونچی سوسائٹی میں تعلیم یافتہ جوان بیٹی کو سمجھایا جا سکتا ہے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ پسماندہ گھرانوں میں جوان بیٹی کو لاتیں جوتے مار کر گھر کی چار دیواری میں قید رکھا جاتا ہے۔ بیگم شاہ نے بھی سمجھایا، بیٹی ہم اپنا اسٹیٹس اونچا کرتے جا رہے ہیں اور تم ہمیں نیچے کرانے والی حماقت کر رہی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد جمشید سے دوستی ترک کر دو۔ سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جمشید سے ایئرپورٹ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اس سے ملنے وی آئی پی ویٹنگ روم میں آ گیا تھا۔ اکرام شاہ اور اس کی بیگم کو اخلاقاً مسکراتے ہوئے جمشید کو برداشت کرنا پڑا۔ ان کی نادان بیٹی یہ نہیں جانتی تھی کہ تابانی اور مراد علی نیو یارک سے نہیں بلکہ را کے ٹریننگ سینٹر سے آ رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستانی سی آئی اے کے جمشید کی موجودگی گراں گزر رہی تھی۔ ایک اندیشہ تھا کہ تابانی اور مراد علی اپنی باتوں سے یا حرکتوں سے جمشید کو کھٹکنے لگیں گے تو ابتدا ہی میں بات بگڑ سکتی ہے۔ اگرچہ جمشید ابھی تربیت حاصل کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے سامنے والوں سے گفتگو کے دوران میں ان کے چہروں کو پڑھتا تھا۔ ان کی آواز اور لب و لہجے سے ان کے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کیا کرتا تھا۔ ایک کامیاب جاسوس بننے کے لیے وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنے ملنے جلنے والوں کو گہری نظروں سے دیکھتا پرکھتا تھا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اکرام شاہ کا ایک خاص ملازم اپنے ہاتھوں میں ایک پلے کارڈ لیے ایگزٹ گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کراچی سے آنے والے مسافر اس گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ تابانی نے اس ملازم کے پلے کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو مراد، اس پلے کارڈ پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں، کمان۔ انہوں نے ملازم کے پاس آ کر اسے اپنا اپنا نام بتایا۔ ملازم انہیں وی آئی پی ویٹنگ روم میں لے آیا۔ اکرام شاہ سے بولا، صاحب جی یہی آپ کے مہمان ہیں۔ اکرام شاہ نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بھائی تم دونوں پہچانے نہیں جاتے، بچپن میں تمہیں دیکھا تھا۔ تم میں سے بڑا بھائی شاید یہ ہے۔ کیوں میاں، تمہارا نام مراد علی ہے؟ انکل آپ نے خوب پہچانا، یہ چھوٹا بھائی فیروز تابانی ہے۔ اکرام شاہ نے ان سے اپنی فیملی کا تعارف کروایا۔ سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو وش کیا۔ بیگم شاہ نے جمشید کے بارے میں انہیں بتایا کہ وہ ایک دور کا عزیز ہے۔ جمشید نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، سگے بھائی نہیں لگتے۔ مراد علی نے کہا، ہم سگے نہیں ہیں، ڈیڈی نے تبت کے ایک لاما کی ہمشیرہ سے شادی کی تھی، میری اس دوسری ماں سے یہ تابانی پیدا ہوا۔ جمشید نے قائل ہو کر کہا، اسی لیے تبت کے باشندوں کی طرح مسٹر تابانی کے چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں ہیں۔ اگر یہ صبح و شام اپنے چہرے پر بلیڈ پھیرتے رہیں گے تو جلد ہی بھرپور مرد دکھائی دیں گے۔ مراد نے مسکرا کر کہا، مردانگی کے لیے داڑھی اور مونچھیں لازمی نہیں ہیں، آپ ذرا تابانی سے دو دو ہاتھ کریں، یہ دن میں تارے دکھا دے گا۔ اس کے لباس کے اندر بلیک بیلٹ ہے اور بہت خطرناک فائٹر ہے۔ جمشید نے کہا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں ان سے دو ہاتھ دور رہا کروں گا، میں لڑائی جھگڑے سے بہت ڈرتا ہوں۔ تابانی اور مراد علی ہنسنے لگے۔ ہنسنے کی بات نہیں تھی، پھر بھی اکرام شاہ اور اس کی فیملی نے ہنسنے میں مہمانوں کا ساتھ دیا۔ پھر وہ سب باتیں کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے۔ دو ٹرالیوں میں ان کا بہت سا سامان تھا، جیسے وہ تمام مہنگا سامان امریکہ سے لایا گیا ہو۔ ایک پجاروں میں اکرام شاہ، بیگم شاہ، بڑی بیٹی رخشندہ دونوں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فری دوسری کار میں جمشید اور دو ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر جانے لگی۔ اکرام شاہ نے راستے میں کہا، مراد میں نے جان بوجھ کر فری اور جمشید کو دوسری کار میں جانے دیا ہے۔ تمہیں اور تابانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمشید ایک پولیس انسپکٹر کا بیٹا ہے۔ وہ 6 ماہ بعد سی آئی اے سینٹر سے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ایک جونیئر افسر بن سکتا ہے۔ میری بیگم اور میری بیٹی رخشندہ تم دونوں کی اصلیت سے واقف ہیں۔ ہم نے جمشید کی وجہ سے فری کو رازدار نہیں بنایا۔ بیگم شاہ نے کہا، میری فری معصوم ہے، جمشید نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فری کو جمشید سے دور کر دیں۔ تابانی نے کہا، فری جمشید سے دور نہ ہوئی تو میں جمشید کو بہت دور پہنچا دوں گا۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ ہمیں ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مراد نے کہا، تابانی میں جانتا ہوں تم جمشید کو ٹھکانے لگا سکتے ہو، لیکن ابھی ایسی حرکت نہ کرنا، تم نے وعدہ کیا تھا میری ہدایات پر عمل کرو گے۔ ابھی جمشید کو اپنے طور پر جاسوسی کرنے دو، جب بات بگڑے گی تو ہم اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے، پھر اسے پیدا کرنے والے بھی اس کی لاش کو پہچان نہیں سکیں گے۔ جمشید دوسری کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ فری بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ملازم پچھلی سیٹ پر تھے۔ وہ ملازموں کی موجودگی میں پیار اور محبت کی باتیں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جمشید نے انگریزی میں فری سے پوچھا، تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے، کیا ناراض ہو؟ وہ بولی، کیا ناراض نہیں ہونا چاہیے، تم نے ٹریننگ سینٹر میں ایک ناقابل شکست فائٹر ہونے کی سند حاصل کی ہے۔ لیکن تابانی کے سامنے بزدلی دکھا کر اپنا ہی مذاق اڑا رہے تھے۔ تم تو چکنے گھڑے ہو، مگر میں اپنی توہین محسوس کر رہی تھی، سب تم پر ہنس رہے تھے۔
بھائی سمجھا کرو، وہ تمہارے ڈیڈی کے دوست کے بیٹے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ایک تمہاری باجی کے لیے ہے اور دوسرا تمہارے لیے۔ شٹ اپ، میں دوسرے پر لعنت بھیجتی ہوں۔ کیا لعنت بھیجنے سے ان کے ارادے بدل جائیں گے؟ تمہاری ممی اور ڈیڈی تو مجھے ایک آنکھ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ شادی انہیں نہیں مجھے کرنی ہے، میں بالغ ہوں، تم سے کورٹ میرج کر سکتی ہوں۔ مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے پوچھا، تمہارے ڈیڈی کے دوست نیو یارک میں کہاں رہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ تم عادت سے باز نہیں آؤ گے، جاسوسی شروع کر دی؟ وہ تو میں کر چکا ہوں، 50% یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا باپ امریکہ میں نہیں رہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، واہ شرلاک ہومز، اب تم کہو گے کہ وہ دونوں امریکہ سے نہیں آئے ہیں؟ ہاں میں یہی کہنے والا تھا۔ وہ تمہاری فیملی کو تحفے دینے کے لیے بہت سا سامان لائے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی سامان امریکہ سے خریدا نہیں گیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے سامان پر ایک نظر ڈالی تھی، ان میں بیوٹی باکس اور سوٹ کیس وغیرہ ایسے تھے جو یہاں کی مارکیٹوں میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ باڑا مارکیٹوں میں بھی ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تم یہ چیزیں کراچی میں خرید سکتی ہو، وہاں کی آبادیوں کے خفیہ اڈوں میں امریکی اور جاپانی صنعتوں کے 2 نمبر مال تیار ہوتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایشیا میں 2 نمبر مال تیار کرنے میں کوریا کے بعد پاکستان کا نام آتا ہے۔ او گاڈ، تم یہ کہنا چاہتے ہو انہوں نے وہ تمام سامان کراچی سے خریدا ہے؟ فی الحال میرا مطالعہ یہی ہے، اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی تو میرے اندازوں کی تصدیق ہو سکے گی۔ میں کس طرح تعاون کروں؟ پہلی بات یہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے پیش نظر انہیں کبھی شبے کی نظروں سے نہ دیکھو۔ ان میں سے کسی ایک کا پاسپورٹ چرا کر لے آؤ، لیکن اس کام میں جلدی نہ کرو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں ایسی پلاننگ کروں گا کہ کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ میرا بس چلے تو میں انہیں اس طرح لوٹ لوں کہ وہ کنگال ہو کر یہاں سے بھاگ جائیں۔ پھر تم کہو گی کہ بڑے بے آبرو ہو کر میرے کوچے سے وہ نکلے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گئیں۔ جمشید نے کار سے اتر کر فری سے کہا، مجھے جانا چاہیے، یہاں کے ماحول میں میرے لیے اپنائیت نہیں۔ میں تو تمہاری اپنی ہوں، تم تو ہر مقام پر ہر ماحول میں میری رہتی ہو۔ ہم شام کو اپنی مخصوص جگہ پر ملیں گے۔ اکرام شاہ دور سے فری کو جمشید کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دے کر بلانا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی جمشید چلا گیا۔ وہ مسکراتی اور گنگناتی ہوئی ان سب کے قریب آئی۔ ملازم گاڑی سے سامان نکال کر اندر کوٹھی میں لے جا رہے تھے۔ اکرام شاہ اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حقارت سے کہا، فری، واٹ اے شیم فار یو! تم ایسے لڑکے کو سر چڑھا رہی ہو جس کے پاس ایک پرانے ماڈل کی کار بھی نہیں ہے۔ ڈیڈی، آپ مہمانوں کے سامنے جمشید کی توہین کر رہی ہیں، تو میرا بھی جواب سن لیں۔ جمشید کے ابو 25 برس کی ملازمت میں ایک پولیس انسپکٹر ہیں۔ ان کی کبھی ترقی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے رشوت نہیں لی اور نہ کبھی سیاستدانوں کے دباؤ میں آ کر خلاف قانون کام کیا۔ جمشید بھی اسی طرح اپنا کیریئر بنائے گا۔ اس کے پاس حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی کار نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کوئی جواب سنے بغیر کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ مراد نے کہا، یہ بہت تیز ہے انکل، آپ کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ تابانی نے کہا، سیدھی سی بات کہو کہ باغی ہے۔ انکل اور آنٹی کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، ہمارے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ اکرام شاہ نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے امتحانات ہو چکے ہیں، شاید ایک پیپر رہ گیا ہے، میں اسے اسلام آباد اس کے ننہال بھجوا دوں گا۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں آئے۔ اکرام شاہ نے کہا، بیگم، ہم سٹڈی روم میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی ملازم بھی نہ آنے پائے، تم خود ہی ہمارے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ تابانی اور مراد کے ساتھ کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا سٹڈی روم میں آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا، آرام سے بیٹھو، بھوک لگے تو کہہ دینا، ابھی ایک ایک پیالی چائے پر بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس نے موبائل فون نکال کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے سینئر سے رابطہ کر رہا ہوں، اس سے باتیں کرو۔ اس نے امرناتھ چھاگلا سے رابطہ کیا۔ وہ اسلام آباد میں را کا زونل آفیسر تھا۔ چھاگلا کے پہلے 3 حروف یعنی CHH کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس نے موبائل سے کان لگا کر کہا، ہیلو CHH، میں شاہ بول رہا ہوں، دونوں میرے پاس پہنچ گئے ہیں، ان سے بات کرو۔ اس نے موبائل مراد کو دیا۔ ہیلو CHH، میں تابانی کے ساتھ شاہ انکل کی کوٹھی میں ہوں، ہم بالکل محفوظ اور مطمئن ہیں۔ کیا ہمیں گائیڈ لائن حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد آنا ہوگا؟ چھاگلا نے کہا، یہاں آنا ضروری نہیں، میں نے تم دونوں کے لائن آف ایکشن کا چارٹ بنا کر شاہ کو دے دیا ہے۔ اس چارٹ میں لاہور کے جن مقامات کا ذکر ہے، پہلے ان مقامات کو اچھی طرح دیکھ لو، پھر کام شروع کر دو۔ آل رائٹ، یہاں آپ کے چارٹ کے مطابق کام ہوگا۔ اکرام شاہ موبائل فون اس سے لے کر بولا، ہیلو CHH، یہاں تمہارے آدمیوں کو ضرورت کا تمام سامان ملتا رہے گا، تم میری ضرورت کی بات کرو۔ میں نے اپنی پارٹی کے دور اقتدار میں قومی خزانے سے 5 کروڑ روپے قرض لیے تھے۔ اب عبوری حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے
کہ قرض نہ دہندگان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ میرے پاس تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ مسٹر شاہ، ہم سے 5 کروڑ کی توقع نہ کرو۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ تمہیں صرف الیکشن لڑنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ تمہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملے یا نہ ملے، ہم 1.5 کروڑ روپے ضرور ادا کریں گے۔ مسٹر سی ایچ ایچ، تمہیں یہاں کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ 5 کروڑ نہ صحیح 3 کروڑ دے دو۔ میں زونل افسر ہوں، میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ میں مقررہ رقم سے زیادہ پیسے دے سکوں۔ میں تمہارا مطالبہ ہیڈ آفس تک پہنچا دوں گا، وہ مقررہ رقم سے کچھ نہ کچھ زیادہ دے سکیں گے، مگر 3 کروڑ بہت ہیں۔ بہرحال میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا۔ اکرام شاہ نے فون بند کر دیا۔ مراد نے پوچھا، بات ہو گئی؟ آپ مطمئن تو ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، بے اطمینانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنا مطالبہ منوا لوں گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اکرام شاہ نے دروازہ کھولا۔ بیگم ایک ٹرے میں خود ہی چائے کی پیالیاں لائی تھی۔ تابانی نے پوچھا، انکل، وہ سی ایچ ایچ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، کہہ رہے تھے کہ تابانی ہندو ہے، گائے کا گوشت نہیں کھاتا، اس کے کھانے کا خیال رکھا جائے۔ وہ بولا، بچپن سے یہ بات دماغ میں سمائی ہے کہ یہ ہماری گاؤں ماتا ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، لیکن راہ کے ٹریننگ سینٹر میں ہر طرح کی تربیت دینے کے ساتھ ہمیں کبھی کبھی گائے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، تاکہ ہم اسلامی ممالک میں جا کر اس سے پرہیز نہ کریں۔ پرہیز کرنے سے ہم پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ جیسے الفاظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں کن مواقع پر ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ہماری ختنہ بھی کروائی جاتی ہیں، تاکہ کبھی کسی اسلامی ملک میں گرفتاری ہو تو ہمارے مسلمان ہونے کی تصدیق ہو جایا کرے۔ اکرام شاہ نے پوچھا، یہاں کتنے عرصے تک قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ مراد نے کہا، اگر ہماری کارکردگی اچھی رہی تو ہمیں یہاں باقاعدہ شادی کر کے مستقل رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ بیگم شاہ نے کہا، ہم ایک بات ابھی سے سمجھا دیتے ہیں، ہماری دونوں بیٹیوں پر نظر نہ رکھنا، اور نہ ہی کبھی ان سے کھیل کر بھاگ جانے کی کوشش کرنا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری رشتہ داریاں خاندان والوں میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ اکرام شاہ نے کہا، جب کسی ملک میں کچھ عرصہ رہنا ہو تو رہنے والا صرف پیٹ کی ہی نہیں، ہوس کی بھی بھوک مٹاتا ہے۔ جب کبھی بھوک لگے تو مجھ سے کہنا، تمہاری اس بھوک کو مٹانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ مراد نے کہا، ویسے تو ہم ان سب معاملات میں بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن کسی پر دل آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ جو دل ہے یہ کبھی کسی بازاری چیز پر نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، جب ہم قومی خزانے سے عوام کی دولت لوٹ لیتے ہیں تو عوام کی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی چارے کے طور پر تم جیسوں کے آگے ڈال سکتے ہیں۔ مراد کپ اٹھا کر چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے تصور میں رخشندہ کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، جب دسترخوان گھر میں بچھا ہوا ہو تو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔